بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ابن عساکر کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں تھے، تو خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے، ان کی بیماری کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر پوچھا، ما تشتکی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر پوچھا، ما تشتہی، آپ کو کیا خواہش ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، رحمت ربی، مجھے اپنے رب کی رحمت کی خواہش ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا، میں آپ کے لیے طبیب کو، ڈاکٹر کو، حکیم کو بلاتا ہوں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الطبیب امرضنی، طبیب ہی نے مجھے بیمار بنایا ہے، یعنی اللہ ہی نے مجھے بیمار بنایا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دیتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاجت لی فیہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، آپ لے لیجئے تاکہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کو کام آئے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں فکر ہے کہ وہ میرے بعد فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو بھی شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اسے کبھی بھی فخر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، اس واقعے سے ہمیں دو باتیں خاص طور پر معلوم ہوئی۔ ایک بات تو یہ کہ صحابہ کو نبی کی بات پر کتنا یقین تھا کہ وقت کا بادشاہ عطیہ پیش کر رہا ہے، لیکن نبی کی بات پر یقین ہونے کی وجہ سے اس عطیے کو صحابی ٹھکرا رہے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی آج اتنا ہی یقین کرنے کی ضرورت ہے اللہ کی بات پر اور نبی کی بات پر۔ ہمیں واٹس ایپ کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے، خبر کی باتوں پر، اخبار کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے، ٹی وی دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے، سنی سنائی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے، لیکن اتنا یقین ہمیں اللہ معاف فرمائے نبی کی بات پر نہیں ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوا اس واقعے سے کہ ہمیں اپنے نبی کی بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس واقعے سے یہ معلوم ہوئی کہ سورہ واقعے کی تلاوت ہمیں ہر روز رات کو کرنی چاہیے، مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے، عورتوں کو بھی پڑھنی چاہیے، خواتین کو بھی پڑھنی چاہیے، اپنے گھر میں بچیوں کو بھی اس کو پڑھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کو حفظ کریں، خواتین کو بھی حفظ کروائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی حفظ کروائیں، تاکہ وہ خوب اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔